سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں بھائی احمد رضا اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کر رہے تھے۔ استقبال کیجئے فخر اہل سنت، خطیب علم و حکمت، محبتوں کے پیکر بابا جی محمد حفیظ الرحمن قادری صاحب اپنی خوبصورت اور محبت بری باوقار گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آپ محبت سے استقبال کیجئے گا۔ یقین مانیے اتنی محبت بری باتیں ہوگی، اتنا پرکیف بیان ہوگا، آپ یاد رکھیں گے اور تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے باتیں یاد رہیں گی آپ کو۔ بڑی محبت کے ساتھ بابا جی کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ بڑی محبت کے ساتھ انتظامیہ کے دوستوں کی جانب سے یہ ریکویسٹ ہے، اعلان ہے، چھوٹوں کے لیے حکم ہے، بڑوں سے منت ہے، بزرگوں سے بھی بڑی محبت بری گزارش ہے کہ جو باہر کھڑے ہیں، جو دربار شریف کے احاطے میں کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ جو ہے نا پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ 25 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء بامقام مدینہ مسجد اڈا قاسم چوک چک نمبر 458 گاف بے آپ احباب عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ زبیر احمد آسی صاحب، کاشف قادری صاحب، ساجد عباس نعیمی صاحب، عابد سلطانی صاحب، علی ہارون صاحب، محمد یونس صاحب، بڑے بڑے دوست محبت برے نذران عقیدت پیش کریں گے، بیان بھی ہوگا۔ آپ احباب اس خوبصورت محفل پاک میں شامل ہو کر اپنی محبتوں، عقیدتوں، وفاؤں کا ثبوت دیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکرام حسین یوسفی کو اجازت دیجیے، بڑی محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے، جو 3 میں شامل ہو تو 4 بنا ہے، جو بعد محمد کے سردار بنا ہے، جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی، تو جو مرضی سمجھ دنیا اسے صدیق کہے گی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں۔ حضرات گرامی قدر بڑی محبت و بڑی باوقار گفتگو بابا جی علامہ حفیظ الرحمن قادری صاحب۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، وقت کافی گزر گیا ہے، تو جو حضرات دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کی خدمت میں پھر میں عرض کروں گا، آئیے بیٹھیے۔ پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ چند باتیں سنیے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں یار، اتنی آواز سے بولیں جو ذرا اونگ رہے ہیں وہ بھی بیدار ہوتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا
کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. تو آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے, درود پاک بھی پڑھا جائے. وہ نسخہ کیا ہے سنیے ذرا. آپ حضرات اپنے گھر سے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, کوئی ملازمت کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے. یوں سمجھے اس کو اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. کتنا جی؟ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہی جانا ہے. اب یہ سفر خاموشی سے بھی طے کر سکتا ہے, گانے گنگناتے ہوئے بھی طے کر سکتا ہے, یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا بھی طے کر سکتا ہے. اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے, واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے, سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے, واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے. یار رات کو لیٹا ہے, نیند نہیں آ رہی, نہ فلمیں ڈرامے دیکھے, نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں. حضرت صاحب آج آپ کو میں ایک ایسی پیاری بات سناؤں, یقین جانو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا, یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا میری بات بڑے غور سے سنیے گا, مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں, ترخان. کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا, زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں بڑا لطف آیا. اور حضرت صاحب میں ایک بات کہوں, میرے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں یہ بڑے غور سے سنیے گا, یا سکون ملے گا تو صرف اللہ کی یاد میں ملے گا, محبوب کے ذکر میں ملے گا. بس سکون ملے گا نیکی کر کے ملے گا, گناہ کر کے کبھی سکون نہیں ملا. اگر اپنے آپ کو آپ نیکی کے کاموں میں مشغول نہیں کرو گے تو پھر گناہوں کے اندر مصروف ہو جاؤ گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا, چھوٹی سی مثال. ایک بندہ پیاسا ہے, کیا ہے جی؟ اگر اس کو صاف پانی نہیں ملے گا تو وہ گندا پانی پیے گا. گندا پانی پینے سے پیاس تو بجھے گی لیکن پیٹ خراب ہو جائے گا, معدہ خراب ہو جائے گا. جب اللہ کا ذکر نہیں کرو گے, گناہوں کے اندر سکون تلاش کرو گے, وقتی طور پہ سکون تو مل جائے گا لیکن اندر برباد ہو جائے گا, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد ہو جائے گا. اب سنو اس کی بات یار. حضرت صاحب اتنی میری طبیعت خوش ہوئی کہ میں بتلا نہیں سکتا یار. کہنے لگا حافظ صاحب میں کارپینٹر ہوں نا, ہاتھ سے کام کرتا رہتا, زبان سے درود پاک پر. کہنے لگا مجھے اتنا لطف آیا, اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق, مسخری, گندی باتیں, فضول کوئی سب چھوڑ دی, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. پھر کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش, شطرنج, اڈی کھڈا, 12 ٹینی, لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. پھر کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے دیکھنے, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. سبحان اللہ. کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے, مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور ایک اور آپ کو حدیث پاک سناؤں گا. میرے دل کے اندر یقین ہے, حسن ظن ہے, اگر آپ حضرات غور سے سن لو گے تو آپ حضرات کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. خود دل سے نکلے گا یار میں درود پاک پڑھوں. حضرت صاحب آپ کے گاؤں دیہات میں کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے, کامیاب ہو جاتا ہے, آگے چل کے وہ منسٹر بن جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے.
پھر وہ اس گاؤں دیہات میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند. پھر ایک وقت آئے گا کوئی اس کے قریب آنا چاہے وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ. ہر بندہ اس کے قریب. لیکن یار کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی. یار دولت بھی بڑی ہے عہدہ بھی بڑا ہے لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا. نہ یار شرط لگائی تو کیا لگائی. توجہ سے سنو. فرمایا تو رنگ کے کالے ہو یا گولے ہو غریب ہو یا امیر ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو ارے چاہے فٹ پاتھ پر رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو فرمایا جنت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے. ایک نسخہ بھی میں آپ کو بتلا دوں. مجھے ایک اسلامی بہن کا آپ نے علاقہ سنا گا بھائی پھیرو اس کو پھول نگر بھی بولتے ہیں وہاں سے فون آیا کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان رہتی ہوں. اچھا اس کی پریشانی سن کر میں نے دعا مانگی یا اللہ ایسی پریشانی ہر ایک کو عطا کر. وہ پریشانی کیا تھی سنو ذرا. کہنے لگی گھر میں اکیلی نمازی ہوں باقی سب بے نمازی پریشان. ان کا قیامت کے روز کیا بنے گا. آج ہمیں یہ تو پریشانی ہے بچہ اسکول نہیں جا رہا اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا. یہ پریشانی نہیں بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے یہ پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں عمل تم کر لو اللہ کرم کر دے گا. یہ نسخہ آپ اپنے گھر والوں کو جا کے بتلائیے گا پھر دیکھیے گا اثر کتنا ہوتا ہے. میں نے کہا باجی جب روٹی پکایا کرو تو باوضو ہو کر پکایا کرو. روٹی پکاؤ تو اونچی بولو. اور جتنی دیر روٹی پکاتی رہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو. یا چند دن گزرے مجھے فون آیا کہنے لگے حافظ صاحب درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے. اس کو بتا ہے اندر بوٹی مشک مشایا تو جان پھلنتے آئی ہوں. یہ ہے آج ہمارے ہاں. ناراض تو نہیں ہوں گے میری بات سن کے. ٹریکٹر چل رہا ہے ہل چل رہا ہے تو میوزک بج رہا ہے. بوائی ہو رہی ہے تو میوزک بج رہا ہے. فصل کاٹی جا رہی ہے تو میوزک بج رہا ہے. آٹا گوندھ رہے ہیں تو میوزک بج رہا ہے. اور روٹی پک رہی ہے تو گانے گائے جا رہے ہیں. ارے یہ میوزک کی جھنکار کے اندر جو کھانا پکے گا وہ جس کے پیٹ میں جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا. میں تو یقین جانو سچی بات پوچھو میں کہتا ہوں آج اگر ہماری مائیں صحیح ہو جائیں ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے. نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر. کیا پڑھا کر اونچی بولو یار. آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی بچے کو خاک کہے گی. اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی آتا یاد میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی. مجھے بول دو یار اگر میں غلط تو میری اصلاح کر دو یار. بچہ کیا کہے گا ربنا اغفر لی. فجر میں ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے
اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے رب اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ خدا جہاں کہتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بناؤ، ضرور بناؤ، ہمیں سب کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن ہو، وہ عالم دین ہو، تاکہ کل کو جس سیٹ پر وہ بیٹھے میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے۔ ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں ہے، ارے وہ دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اس لیے وہ ماں بھی تھی نا، کہنے لگی بیٹا نماز پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ مجھے بولو یار۔ بیٹا کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا شکر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ بچے نے جائے نماز بچھا کے نماز شروع کر دی، ماں شکر کی پڑیا بنا کے نیچے رکھ دے۔ بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے نماز اٹھائے، نیچے سے شکر کی پڑیا مل جائے، بچہ پکا نمازی بن گیا۔ ایک دن قافلے میں بچہ جا رہا ہے، نماز کا وقت ہے، بچے نے شور اور قافلے والا رکو، انہوں نے کہا کی گال ہو گئی ہے؟ کہا نماز پڑھنی ہے۔ کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا شکر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ وہ کہنے لگے ہے بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے ہاں شکر ملتی ہے، دیکھو میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے کہنا پڑھو نماز۔ اس نے جائے نماز بچھائی، نماز شروع کر دی۔ ادھر بچہ نماز پڑھو، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھ دیا، یا اللہ میری لاج رکھ لے، میں تو وہاں نہیں پہنچ سکتی، تو تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہے، ادھر بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، جائے نماز اٹھاتا ہے۔ پہلے شکر کی پڑیا نکلتی تھی، آج سارا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید۔ یار یہی بچہ آگے چل کر بابا فرید گندے شکر بن گیا ہے یار۔ اول خیر اخیر نوازش، اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں یار، وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، بچے سے کہتے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے۔ کیا پڑھنے؟ بچہ مسجد میں چلا گیا، مولوی صاحب کہتے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، مولوی صاحب نے کہا چلو بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ کہتا یہ تو مجھے یاد ہے۔ مولوی صاحب نے سمجھا شاید گھر والوں نے الحمد شریف پڑھا کے یاد کرا کے بھیجا ہوگا، چلو بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہتا یہ بھی یاد ہے۔ اچھا شاید پہلا پارہ پڑھا ہوگا، بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم۔ دوسرا پارہ کہتا یہ بھی یاد ہے جی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ مولوی صاحب پریشان ہو کے چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے؟ اچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں۔ کتنے؟ اونچی بول دو یار۔ بیٹا 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے جی میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، وہ جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ حضرت صاحب آج ماں دودھ پلا دیا اور گانے گا رہی ہے، بچہ بھی گود سے نکلتا 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے، پہلے خود ناچتا ہے پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں پیر صاحب کوئی تویز تے دے دے، بچے تنگ بڑا کر دینا۔ میں نے کہا پیر صاحب کا تویز کیا کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائے گا۔ میں نے کہا تم نے جب موڑنے کی باری ہے گانے باجے کی طرف موڑ دیا، اب چھڑی سوکھ گئی ہے سیدھی کیسے ہو جائے؟
ارے پہلے ہی اگر تو نے رخ اس کا مدینہ شریف کی طرح کیا تھا بچہ بھی مدینہ مدینہ کر رہا ہوتا. اللہ 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 اللہ. بہرحال یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم پیران پیر بن گیا ہے. اگر ماں نیک ہو تو اولاد بھی اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں. اور اے عرس شریف پر آنے والوں، میں ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا. یہ عرس شریف پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد پتہ کیا بنایا؟ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے. خدا کے بندو، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہر رکعت میں ہاتھ بند کر ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا. کون سے راستے پر؟ اونچی بولو ذرا. اب بندہ پریشان ہو گیا، یا اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میرا انعام ہوا ہے انہی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. ارے یہ جو انعام یافتہ ہے ان کے نقش قدم پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ ذرا بڑے غور سے سننا، نقش قدم کیا ہوتا ہے. حضرت صاحب راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ. پکے راستے پر کوئی چل کے جائے نا تو اس کے قدموں کے نشان نہیں بنتے، اور کچے راستوں پر چل کے جائے تو اس کے قدموں کے اونچی بولو یار. اب جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا، ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. اچھا حضرت اگلی بات سنیں گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا. جب آپ کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، اس کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھتے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے سیدھا راستہ. ارے اس راستے کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اختیار کرو گے بھٹکتے جاؤ گے. یار دیکھو یہ ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھی خط مستقیم ہے، سیدھا خط بنا ہوا ہے. اس سے جو بھی راستہ نیچے دائیں طرف کرو گے یا بائیں طرف کرو گے، جتنا چلتے جاؤ گے سیدھے راستے سے دور ہی ہوتے چلے جاؤ گے، بھٹکتے ہی چلے جاؤ گے. آؤ آج ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم پریشان بڑے ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، گھر میں بے برکتی بڑی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کوئی کہتا ہے ملکی حالات صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے میرے اولاد صحیح نہیں ہے، میری بیوی صحیح نہیں ہے، میرے بچے صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پڑوسی صحیح نہیں ہے. یار میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں اپنا عقیدہ سنانے لگا ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے جس کو رب سکون دینا چاہے پوری دنیا بھی بے سکون، اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے ساری دنیا بھی قدم چومے سکون سکون ملے گا کیسے؟ یار آپ حضرات گاؤں دیہات والے میری گل بڑی آسانی نال سمجھ لو گے. وہ کدی چکی دیکھی جی چاٹے پیس دے دیکھی کدی؟ اتوں دی دانے پہندے جا رہے نے، تھلیوں پس پس کے تے آٹا بان کے نکل دے جاندے نے، ایسا ہی ہے نا. اچھا اسی چکی دے وچ ایک لوہے دی کلی بھی ہوندی ہے، اس کلی تے ساری چکی دا دارمدار ہے. کلی نہ ہوئے تے چکی چل جڑا دانا کلی دے نال لگا رہندا وی وہ بچ جاندا ہے، جڑا جنہ دور ہٹدا ہے اونا پسدا چلا جاندا ہے.
ارے جس طرح کلی پر ساجی چکی کا دارومدار ہے، ارے میرے آقا پر ساری کائنات کا دارومدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، ارے وہ بچ جاتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتا جاتا ہے پستا جاتا ہے، ارے جتنا دور ہٹے گا اتنا زیادہ پسے گا۔ ارے تو یہ تو دیکھ رہا ہے میری بیوی صحیح نہیں ہے، بچے صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، کبھی یہ بھی دیکھا ہے میں کہیں دامن مصطفیٰ سے دور تو نہیں ہٹ گیا؟ ارے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ ارے جو ان کے غلام بن جاتا ہے وہ وقت کا امام بنتا چلا جاتا ہے۔ اور میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، علامہ اقبال نے تو یار کمال کر دی، وہ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یار آپ سمجھنے کی ذرا کوشش کرو، کی محمد سے وفا تو نے، اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، رب فرمایا ہم تیرے ہیں۔ اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یعنی لوح بھی تیرے ہاتھ میں، قلم بھی تیرے ہاتھ میں، جس کی چاہ تقدیر بدل کے رکھ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقی پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یار آپ کو میں اللہ کے ولیوں کی شان بتلاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا پیر میرے علی شاہ صاحب نے، اور سنا ہوگا کہ نہیں؟ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا بڑا پریشان حال، اور لگا اپنے دکھڑے سنانے، حضرت جی میں غریب بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، گھر بار بھی نہیں، بچے بھی نہیں، تو یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اس نے یوں سمجھے آدھا گھنٹہ لگا کے اپنے دکھڑے سنائے۔ کیا سنائے؟ اونچی بولو ذرا یار، ارے بڑی مزے کی بات سنانے میں۔ آدھا گھنٹہ لا کے اپنے دکھڑے سنائے، آخر میں کہتا پیر جی میرے واسطے دعا کرو۔ پیر صاحب نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر دیا۔ وہ مرید کہنے لگے حضرت جی وہ اس بیچارے نے ادھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے، تسی اینی دیر سے رب کو منگیا کیجئے۔ انہیں ادھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے، تسی اینی دیر سے منگیا کیجئے رب کو۔ فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ یار یہ اللہ والے کیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ نا گولڈا سٹیشن پر بیٹھے، گاڑی کا انتظار کریں، بیٹھے انتظار کریں، ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تسبیح چلا رہے ہیں۔ ایک انگریز بھی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ایسے واک کر رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بار بار دیکھے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح ایسے چلا رہے ہیں۔ اسے نہ رہا گا، قریب آ گیا، بابا جی آپ نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ اس نے گلے میں نا انگریز نے وہ پسٹل لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا کیا ہے؟ کہنا یہ میرا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا ہتھیار ہے، یہ میرا ہتھیار ہے۔ وہ تیرا ہتھیار ہے، یہ وہ کہنے لگا جی آپ کا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا تیرا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟
اس نے جلدی پسٹل نکالا، لوڈ کیا اور درخت پر بیٹھے ہوئے ایک پرندے کا نشانہ کیا، ڈز کیا. وہ پرندے کو لگا، تڑپتا ہوا نیچے آیا، پھڑ پھڑاتے ہوئے مر گیا. کہنے لگا میرا جو ہتھیار ہے وہ یہ کام کرتا ہے. فرمایا اچھا. آپ آگے اٹھے اور درود پاک پڑھ کے تسبیح کو ایسے گھمایا، وہ زندہ ہو کے اڑ گیا. فرمایا میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اول خیر اخیر نوازش، حق صابر، حق صابر. چلو آپ کو آج ایک اور بڑی پیاری بتلاؤں. آپ حضرات یہ تو اچھا آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، یک زمانہ صحبت باولیا، بہترا 100 سالہ طاعت بے ریا. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یک زمانہ یعنی ایک پل اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. یا اس کو میں اور آسان زبان میں کہہ دوں. حضرت صاحب بڑی توجہ سے سننا. آج پتہ نہیں یہاں کی روحانیت کچھ ایسی ہے، ورنہ میں تو نا مجمع دیکھ کے تو یہ سمجھا تھا یار 5-10 منٹ بیان کر کے نہ دعائیں خیر ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں، یقین جانو یہ بزرگوں کا فیض ہے جو میں بول رہا. اچھا توجہ سے سننا یار، بڑے غور سے. اس کو میں اور آسان زبان میں بیان کر دوں تو ترازو ہوتا ہے نا، ترازو، اس کے ایک پلڑے میں 100 سالہ عبادت، وہ جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو. کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کوئی بھی نیکی کا کام کرو، اس میں دکھاوا ریاکاری آ گئی تو آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی. ایسا ہی ہے نا. تو 100 سالہ عبادت ہو جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو. 100 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا رکھو. فرمایا اس کا وزن زیادہ ہے. آج میں نے آپ کو یہی بتلایا یہ بہتر کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. آخر کسی عام بندے کا شعر تو ہے نہیں، بڑے ولی کامل کا شعر ہے. پھر سنو، ایک طرف 100 سالہ عبادت وہ بھی بے ریا، اور دوسری طرف اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا. اس کا وزن بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا. 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ آج میں آپ کو وجہ بتلاؤں. بندہ 100 سال بے ریا عبادت کرتا رہے، دل میں وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کے یقین کی دولت پیدا ہو جائے. اچھا آپ کو میں اور اس کو آسان سا کر دوں. یار دیکھو ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں، تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دیو، اور اچھی آواز نہ بول دیو. اللہ ہمیں، ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی دل سے مانا ہے مجھے رب دیکھ رہا ہے؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن دل سے تسلیم کر لیا مجھے رب دیکھ رہا ہے، میں کہتا تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. یہ آپ نے کیا بات کر دی بھئی؟ ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں لے جاؤ، ہم سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بھائی پھر آؤ میں آپ کو ایک مثال دے دوں. حضرت صاحب 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، میں سمجھانے کے لیے بات کروں. 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے والد صاحب آ جائیں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. استاد آ جائے یا کوئی افسر آ جائے، بند کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اب نہیں کھیل رہے. وہ کہتا ہے ہاں جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، استاد نے دیکھ لیا تو اسکول سے نکال دیں گے، ابا جی نے دیکھا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا.
میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ارے جس کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا؟ یار ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، نہیں سمجھ آ رہی، میں اور مثال دے دوں۔ ایک بندہ بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، سیٹھ آدمی، زمینوں کا مالک تھا، اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا ہوا تھا، اور زمینوں پہ فصل کاشت کی تو پھل وغیرہ جب لگ گیا تو اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا، لے بھی عورتیں جا کے توڑو۔ اب عورتیں وہ توڑنے لگ پڑی، یہ محل میں بیٹھا نظارہ کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے اس کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کرا۔ وہ سارے دروازے بند کر کے آ گئی۔ پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر، لیکن ایک کھلا رہ گیا ہے، ایک دروازہ، اونچی بولو یار، ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جا جا کے اس کو بند کر گیا۔ وہ کہنے لگے وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ بس اتنا اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو سارا نشہ کافور ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یار ویسے نا میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، ناراض نہ ہونا، جس بندے کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا؟ اونچی بولو، زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ نشہ کرے گا؟ غیبتیں چغلیاں کرے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ یہ جتنی بھی ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے پائی جا رہی ہے، ورنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ برائی کر کے تو دکھایا۔ اب آپ کہیں گے حافظ جی یہ یقین کی دولت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ آؤ اس یقین کی دولت پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتلاؤں۔ آپ نے نام سنا گا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، شرک پور شریف والے سرکار، سنا ہے نا؟ ہائے 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 ہائے۔ ایک مرتبہ آپ کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے، رات ساری لگے رہے، کامیابی نہیں ہوئی، کامیابی۔ صبح ہو گئی، اب سوچنے لگے یار ناشتہ کتوں کریے؟ گاؤں دیہاتوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ ایک بچوں بولیا کہنا میاں صاحب دا لنگر چل رہا چلو اتھو کھائیے۔ باقی کہنے نے یار واقعی چلو اتھے چلنے ہیں، رج کی روٹی بھی کھاؤں گے، پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا، چلو اتھے چلنے ہیں۔ تو جی سارے اکٹھے ہو کے وہاں چلے گئے۔ اتفاق کی بات ہے اس دن میاں صاحب خود لنگر تقسیم کر رہے تھے اور لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے میاں صاحب نے فرمایا او بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ دو، اے بیچارے رات دے تھکے آئے نے پہلے روٹی کھوا دی۔ اے رات دے تھکے آئے نے پہلے روٹی کھوا دیجئے۔ بس ان کی اندر کایا پلٹ گئی کہ ہم تو رات کی تاریکی میں سن لگا رہے تھے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، اگر دیکھ لیتا تو سزا دیتا، لیکن میاں صاحب یہی بیٹھے ہی دیکھ رہے تھے، اور پتہ چلا اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے جو ان کا خالق ہے، اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے یقین کی دولت۔ بس پھر روٹی انہوں نے کھائی، پھر آپس میں مشورہ کرنے یار اجر آتا تھے نا ٹک جائیے۔ میرا دل کہتا میاں صاحب کی نگاہ پاڑی جاتے تو کہاں جاتے؟ باقی کہنے کہ واقعی یار رات سارے تھکے ہیں آج رات سو جانے ہیں، سویرے اٹھ کے تو چلے جاؤں گے۔ رات سو گئے، میاں صاحب راتی پچھلی پیر آ گئے، پچھلی پیر آ کے انہوں نے اٹھایا، او بیلیو اٹھو اٹھو، بیلیو ایک دم اٹھ کے بیٹھے۔ میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تو سامی چور ہو تو میں بھی چور ہوں۔
تسا بھی چور ہے تے چلو اج رل کے سن لائیے وہ لگے معافیا مانگنے میاں صاحب غلطی ہو گئی سانو معاف کر دیو اسی آئندہ چوری نہیں کریں گے فرمایا نہیں نہیں اے میرا ایڈا لنگر جڑا چل رہا ہے میں تھوڑی چل رہا ہے وہ بھی سوچنے لگ پڑے واقعی یار میاں صاحب دا اینا لنگر چل رہا ہے کچھ کر دے ہون گے تو لنگر چل رہا ہے اب اگلی بات سنو یار آپ سنو گے جھوم جاؤ گے یار فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے کامیاب ہوندے تے چند دن چلنی سی پھر تاڑا ہوئی حال ہو جانا سی کیونکہ حلال چی برکت ہے حرام چی برکت اچھی بول دے ہو یار حرام چی برکت ایک بندہ سی نا بڑا پرانا چور نسل در نسل چوریاں کردہ آ رہا سی وہ دا پتر جوان ہو گیا تو انہوں نے کہا چل پتر آج تینویں نال لے چلیے اپنے کاروبار تن دکھائیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تول پیا چل لے نا پیو نے نا اشارہ کیتا پتر او کوٹھی نظر آ رہی ہوں انہوں نے کہا جی ہاں کہنا پترہ میں نے 12 دفعہ لٹیا ہے کنی دفعہ لٹیا ہے کہنا ابا چل واپس چلیے کہنا کیوں کہنا جن 12 دفعہ لوٹیا انہوں دا دیوہ پھر بھی بالدا وے ساڈا پھر بھی نہیں بالدا حلال چی برکت ہے حرام چی برکت ہے اچھا حلے بھی سمجھ نہیں آ رہی میں تانوں ایک بڑی پیاری مثال دے دیا تسی پنڈ تھان دے رہن والے جے میری گل سنو ایک مجھ کنے بچے دیندی ہے گاں ایک دے گی یا 2 دے رہی ہے اچھا اسی طرح بکری یہ بھی 1 یا 2 بچے دیندی ہے پیڑ یہ بھی 1 یا 2 بچے دیندی ہے اونٹنی یہ بھی 1 بچہ دیندی ہے تو روز ذبح کنے ہوندے نے اونچی بولو یار تو وڈی تے اس دے باوجود انہاں دے اجڑ نظر آ رہے نے یعنی کتی 12 بچے دیں گے کدی اجڑ نظر نہیں آئے ایدہ مطلب ہے حلال چی برکت ہے حرام چی برکت نہیں ہے اس واسطے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ چوریاں ڈکیتیاں نہ کرو سودی کاروبار نہ کرو شراب نہ پیا کرو بے حیائی دے کام نہ کریا کرو میرے آقا دے غلام بن جاؤ کہ دنیا چی بھی برکتہ دے آخرت چی بھی برکتہ ملیں گے اچھا میاں صاحب دی گل سنو یار سنو کہ طبیعت خوش ہے فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے اگر پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی تے جے کامیابی ہو جاندے تے چند دن تاڑا روٹی پانی چلنا سی پھر تاڑا ہوئی حال ہو جانا سی تے آؤ آج تانوں میں ایک کار ایسا دساں سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نہ لکھے جاؤ جے کامیاب ہو جاؤ پاہمیں سوئی دے نکے دے برابر تے تاڑیاں نسلیں پال دیا رہن گیا دولت ختم نہیں جو ہوئی گی میاں صاحب وہ کار کیڑا بھئی جتھے سن لاندے پھڑے جائیے تے عزت دی نظر نہ لکھے جائیے تے جے کامیاب ہوئیے تے نسلیں پال دیا رہن دولت ہی ختم نہ ہوئے وہ کار کیڑا بھئی فرمایا چلو پہلے غسل کرو پاک صاحب کپڑے پوائے تو پھڑ کے مسیطے لائے فرمایا اے جے رب دا کر رہے تھے پچھلی راتی سن لایا کرو آگے اے تھے پچھلی راتی سن لایا کرو تو جی حضرت صاحب وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھن کھلوتے تے چوری نے رکوع چ گئے تے چوری نے جب سجدہ چ سر رکھا ہوئے تو میاں صاحب نے بھی سجدہ چ سر رکھتا ہے حضرت کہتے ہیں یا اللہ اتھر تک لے آنا میرا کام سی اگے بچانا تیرا کام ہے یار سچ چکے ہیں سارے ولی کامل بنے ہوئے سی نگاہ ولی میں وہ کا تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی حضرت صاحب نے ایک گل کہا پتہ نہیں تسی انہوں پسند کرو کہ نہ کرو لیکن ایک دل دی گل کرن لگا اج جڑے گدی نشین نے ساڑھے کروڑوں درجے افسر نے اسی انہوں نے پہلا نہیں خاک بھی نہیں بن سکتے
لیکن جو کمالات انہوں وڈیاں دے سی اج نظر یہ کی مطلب ہے وہ وڈیاں دی سن لگی ہوئی ہے انہوں دا خاندان پالدا پیا وے تے داتا صاحب نے ایسی سن لگائی تھے او خواجہ صاحب نے سن لگائی کنی دنیا پالدی پئی ہے اور صابر پیا نے سن لگائی کنی دنیا پالدی پئی ہے اور داتا صاحب نے سن لگائی پورا پنجاب ہی پالدا پیا وے اور میرے غوث پاک نے ایسی سن لگائی پوری دنیا آپ کی گیان بھی کھا رہی ہے اے جی اصل کمال ہن میں تہاڈے اگے چند ایک گزارشات کراں گا بڑی توجہ نہ سننا تسی جننے بھی اتھے عرس تے آئے جے ساڈا ساریاں دا مقصد ایک ہے گا وے کہ ساڈے کولوں رب بھی راضی ہو جائے دا محبوب بھی راضی ہو جائے میری دعا وے اللہ تعالیٰ جس نیت نہ تسی آئے ہو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی تے کامرانی عطا فرمائے اچھا پھر میری گل میں دہران لگاواں ذرا ساڈا اتھے آن دا مقصد ہے وے ساڈے کولوں رب بھی راضی ہو جائے دا رسول بھی راضی ہو جائے یہی مقصد ہے نا اج تانوں ایک نسخہ میں بھی دس دیاں اس نسخے تے عمل کرو تے رب بھی راضی ہو جائے دا رسول بھی راضی ہو جائے تو مرشد آپ راضی ہو سب کر لو گی عمل سارے دی آواز نہیں آ رہی ہے میں کہنا تھوڑا اونچی آواز نہ انشاءاللہ کہہ رہے لو جی نسخہ سنو گے حضرت صاحب فرمانے راجی اونچی آواز نہ لاکھو یا تسی حضرت صاحب ہے جہاز نوزک تھوڑا ہی نہ رکھ دیو یہ آخری گلہ نے بڑے غور نہ سنن والیاں نے پتہ نہیں یہ آخری گلہ کدے دل تے چوٹ لگن آج رخ مدینے شریف وال ہو جائے بڑے غور نہ سننا یار جیڑا بندہ چاہندا وے کہ سرکار میرے کو راضی ہو جن وہ تھوڑا جنا ہاتھ کھڑا کر کے دس دے جزاکم اللہ سارے چاہندے نے آہن حضرت صاحب فرمائیں دو میں کھڑے کر دیو جلا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں ہاتھ کھڑے دی لاج رکھ لوے سب تو سرکار راضی ہو جائے وہ نسخہ سنو یار نسخہ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی حضرت صاحب میں حدیث غلط نہیں بیان کی تھی اونچی بولو یار غلط نہیں بیان کی تھی سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی اونچی بولو اچھا اس حدیث سے مطلب میں نے کیا اخذ کیا ہے میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جدوں تن میں نماز پڑھ دیاں ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں اور گل بھی میں سچی کر رہا جی حضرت صاحب تسی رات پچھلے پہل اٹھو پاویں استنجا کا پانی کرنے واسطے اٹھو اگے جائے نماز بچھا کے تہاڈا پتر نماز پڑھے ہوئے اکھاں تہاڈیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں